یہ کیوں رہتا ہے ہمیشہ ہسٹری کے ساتھ؟ یا 65 کی جنگ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس وقت وہ ورلڈ رینکنگ پر کیسے ابھر کر سامنے آیا. سرحدیں نہیں ملتی، لیکن ظاہر ہے کہ آج کے ورلڈ میں پراکسی وارز ہیں. آپ دیکھیں شام کے اندر اور ایون فلسطین کے اندر جو حماس کی عادت ہے کہ 1979 کے بعد جب ایران میں انقلاب آیا، جو علاقائی بالادستی کا کنسیپٹ ہے وہ بھی اس کے پیچھے ایک کار فرما ہے، جس میں کہ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، یہ حال کا سبق بھی ہے اور مستقبل کا راستہ بھی ہے. کئی شہروں کے وہ کمشنر رہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 4 بھائی، چاروں نے ہم نے ہسٹری پڑھی اسی ڈپارٹمنٹ سے، اور چاروں سینئر بیوروکریٹ رہے. اب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ہسٹری پڑھائی اور وہ بھی بیوروکریٹ. ہسٹری اگر ایز اے سبجیکٹ ہم دیکھیں تو آج کے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں آنے والے، وہ اس کو ایز اے سبجیکٹ دیکھتے ہیں، فیلڈ آپٹ کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت 54,000 آن کیمپس اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ گوگل کریں گے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریباً 26-27 ہزار آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے. ریسرچ ایک تعلیمی ادارے کو کتنا اوپر لے کے جا سکتی ہے؟ استاد اور شاگرد کا تعلق، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوا ہے؟ اچھا ٹیچر جو ہے وہ اپنی رسپیکٹ خود ارن کرتا ہے. کیا بات. میرا پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں فوکس اپنے علم پر کرنا چاہیے. ہماری حکومتوں کو تعلیم کو ترجیح دینی چاہیے. ہم یہ تو سوال کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہم کو کیا دیا. یہ سوال کبھی نہیں سوچا کہ اس ملک کو ہم نے کیا دیا. السلام علیکم، میں ہوں علی ملک. ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف پیراگون ایٹ پوڈکاسٹ سیریز. تاریخ صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ حال کا آئینہ اور مستقبل کا راستہ ہوتی ہے. اسی پس منظر کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تاریخ دان اور ماہر تعلیم ڈاکٹر محبوب حسین صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور اس سیگمنٹ کو ہم تھوڑا سا آغاز کریں گے. آپ کا تاریخ کے اوپر ممتاز تاریخ دان ہیں آپ اور ماہر تعلیم بھی ہیں. سر، موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی پس منظر اپنا بتائیے کہ ایران اور اسرائیل نہ تو ان کے بارڈر ملتے ہیں، نہ یہ سمندری لحاظ سے، لیکن ان میں شدت آپ دیکھ رہے ہیں لڑائی کی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کے رول کو ایکسپلور کرنا چاہوں گا، ڈسکرائب کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس وقت وہ ورلڈ رینکنگ پر کیسے ابھر کر سامنے آیا. یہ تنازع اگرچہ 2 ریاستوں کے درمیان ہے، لیکن اس سے پورا جو عالمی نظام ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور پاکستان کا جو لیڈنگ رول ہے وہ اب دیکھیں دنیا کے سامنے ایمرج ہو کر آیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی باؤنڈریز نہیں ملتی اور ان کا تنازع کیا ہے، دیکھیں اس سوال کا جواب ہمیں جاننے کے لیے 1979 کا انقلاب ایران سمجھنا پڑے گا. بالکل. 79 سے پہلے ایران کے اسرائیل کے ساتھ کوئی اس طرح کے تعلقات نہیں تھے، نارمل تھے جس طرح کے دوسری ریاستوں کے تھے. لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو پھر انقلاب کے بعد وہاں صورتحال یکسر بدل گئی. اور ایرانی جو انقلابی لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور اس نے فلسطینیوں کا اور مسلمانوں کا حق جو ہے بالکل اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، غاصب ہے وہ. لہٰذا ان کی جو پالیسی تھی ٹورڈز اسرائیل وہ انٹائرلی چینج ہو گئی. سرحدیں نہیں ملتی، لیکن ظاہر ہے کہ آج کے ورلڈ میں پراکسی وارز ہیں. آپ دیکھیں شام کے اندر اور ایون فلسطین کے اندر جو حماس کی عادت ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے، فنڈ کرتا ہے. تو اس لیے اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک 79 کے بعد سے ایمرج ہونے والی صورتحال ہے جس سے دونوں ریاستوں کے درمیان، بلکہ اسرائیل تو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی ایک ریکگنائز ریاست بھی نہیں ہے. بالکل. اور وہ ایک ناجائز وجود ہے اس ورلڈ میپ کے اوپر. تو ایران کا بھی وہی موقف ہے. تو اس لیے سرحدیں میٹر نہیں کرتی اس اختلاف کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ایران کا خلیجی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو تعلق ہے وہ بڑا سرد ہے. سعودی، UAE، ان کے ساتھ کبھی ایران کے تعلقات بہتر ہوتے نظر نہیں آئے. جی، اس معاملے میں کیا چیزوں کو دیکھیں اس معاملے کا تعلق ہے تھوڑا سا مسلک کے حوالے سے بھی. جو خلیج کی ریاستیں ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یا دوسری جو ریاستیں ہیں، وہاں پر سنی آبادی اکثریت میں ہے، جبکہ ایران ایک شیعہ ریاست ہے. تو ایک تو یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف تھوڑا سا پولیٹیسائز بھی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شیعہ ریاستوں کو
ایران تھوڑا سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک سپورٹ کرتا ہے، جیسے شام کے اندر، یا یمن کے حوثی جو ہیں وہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ ایران ان کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. تو یہ سارا وہ پس منظر. دوسرا ایشو اس میں یہ ہے ملک صاحب کہ 1979 کے بعد جب ایران میں انقلاب آیا تو یہ ساری ریاستیں جو ہیں متحدہ عرب امارات سمیت خلیج کی جتنی بھی ریاستیں ہیں اور سعودی عرب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات ان ریاستوں میں نہ آئیں، اس طرح کا کوئی اسلامک ریولوشن اس کے اثرات وہاں پر نہ پہنچے. تو ایک تو یہ چلتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جو ایک پولیٹیکل ہیجومنی ہے، جو علاقائی بالادستی کا کنسیپٹ ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ایک کار فرما ہے. جیسے کہ یورپ کے اندر ایک زمانے میں فرانس اور برطانیہ کی ریولری چلتی رہی ہے، اسی طرح آپ وہاں دیکھیں کہ کیتھولک ریاستیں تھیں اور پروٹیسٹنٹ ریاستیں تھیں، تو مسلک کے نام پر، مذہب کے نام پر وہ ایک طویل عرصہ یورپ کے اندر 30 ایئرز وار جو ہے وہ مذہب کے نام پر لڑی گئی اور ان کے اندر اختلافات چلتے رہے. اسی طرح یہ تین بڑے ایشوز ہیں، ایک مسلک کا، بالکل شیعہ سنی، دوسرا 79 کے انقلاب کے بعد کے اثرات سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو علاقائی بالادستی کا ایک کنسیپٹ ہے، اس حوالے سے دونوں کی رائیولری چلتی رہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا حال بہتر کرنا چاہتی ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں. آپ چونکہ ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں اور قانون دان، آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. چونکہ ایک جو استاد ہوتا ہے اس کی مختلف چیزوں کے اوپر اچھی نظر ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ سے پاکستان نے کیا ابھرا، کیا پایا، کیا کھویا، اور موجودہ ہمارے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، تاریخ ایک ایسا ڈسپلن ہے، سبجیکٹ ہے، جو کہ سب کو اس کو سمجھنا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ام العلوم ہے، دوسرے علوم کی ماں ہے، کیونکہ تاریخ سے جڑی ہوئی بہت ساری. ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے مائک لگے ہوئے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، کیسے یہ ایوولوٹ ہوئے، کیسے یہ سکا. ابھی یہ دیکھیں نیٹ ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں یہ براہ راست سیکنڈ میں دوسری دنیا کے کونے تک پہنچ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خط کا تصور، اور اس سے پہلے یہ سارا. تو ایک ہر چیز کی ایک تاریخ ہے. تو تاریخ کا سمجھنا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے انٹرو میں کہا پروگرام کے آغاز میں کہ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے، یہ حال کا سبق بھی ہے اور مستقبل کا راستہ بھی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ تو بھی بہت مختصر ہے. 75 ایئرز قوموں کو اگرچہ 75 ایئرز کا جو عرصہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں بہت مختصر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یورپ آج اگر اس سٹیج پر ہے، وہ ایک ڈیولپڈ ویژن کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک ترقی یافتہ علاقہ کہلاتا ہے. تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، ایک تاریخی تسلسل ہے، ایک سفر ہے کہ یورپ آج اس مقام پر کیسے پہنچا. وہ بھی ماضی میں بہت ساری الجھنوں کا شکار رہے، وہاں پر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، کئی سال لڑتے رہے. 100 ایئرز وار ہمیں نظر آتی ہے یورپ کے اندر، 30 ایئرز وار مذہب کے نام پر لڑی گئی. اسی طرح اور بہت ساری لڑائیاں. لیکن انہوں نے اپنے ایشوز کو ریزالو کیا، بالکل ڈیفائن کیا، سیٹل کیا، اور پھر وہ آگے بڑھے. یعنی کہ انہوں نے تاریخ سے بہت کچھ سیکھا کہ لڑائیوں میں کچھ نہیں پڑا، ہم اپنے بیسک ایشوز کو سیٹل کریں اور پھر جو عوام کا ترقی کا سفر ہے اس کو شروع کریں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں کہ جن کی سرحدیں ملتی ہیں لیکن وہاں پر دونوں طرف فوجی نہیں کھڑے. بالکل. یورپ کے اندر آپ ایک سٹیپ ادھر کریں، دوسرے ملک میں بلکہ ایسے بھی پوائنٹس ہیں جہاں ایک خاص پوائنٹ پر 3 4 ملکوں کی باؤنڈریز ملتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ آپس میں انہوں نے چیزیں ڈیفائن کر لی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں لیکن ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایشوز پر اب ہمارے مغرب میں آپ دیکھیں کہ افغانستان ہے، اگرچہ نام کا وہ اسلامی ملک ہے لیکن وہاں سے دہشت گردی کی جو ایک لہر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ٹالریٹ کیا ہے، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو پھر پاکستان کو. اسی طرح آپ مشرق میں دیکھیں ہندوستان ہے، ہندوستان نے تو پاکستان کے وجود کو پہلے دن سے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو بہت جلد ختم ہو جائے گا اور بار بار. لیکن اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے دنیا کو کہ ہم ایک امن پسند اور پیس کو سپورٹ کرنے والا ملک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ہمارے آج کے لیڈنگ رول کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، ریکگنائز کر رہی ہے، ایکنالج کر رہی ہے. بالکل. اچھا سر، تھوڑا سا ہم آپ کو، چونکہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کا ایکسپرٹیز اس میں بہت زیادہ ہے، ہسٹری اگر ایز اے سبجیکٹ ہم دیکھیں تو آج کے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں آنے والے، وہ اس کو ایز اے سبجیکٹ دیکھتے ہیں، فیلڈ آپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ جو دور چل رہا ہے اے آئی کا سر، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، جو نوجوانوں کے اندر ایک بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ رجحان اس کی طرف آ گیا ہوا ہے.
ہم اس کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں یا ایسی جدت کیا پیدا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ مفید بھی ہو اور اس کو آگے ایز اے کیریئر بھی آپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اے آئی اگرچہ آج ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انٹرنیٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے، جس طرح ایک زمانے میں کیلکولیٹر آیا تو وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. پہلے لوگ زبانی حساب کتاب کرتے تھے کاغذ پر، پھر وہ اب ہر جگہ پر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہماری اے آئی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو آ جائے گا ایک وقت کے ساتھ ساتھ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اوور لک نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، تاریخ آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے، آپ کو ماضی کی غلطیوں کو سیکھنے کا، ان سے سبق حاصل کرنے کا موقع دیتی ہے، مستقبل کا راستہ تلاش کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. آپ نے کپڑا خریدنے جانا ہو، گھر بنانا ہو، گاڑی خریدنی ہو، آپ سروے کرتے ہیں. یار وہ لوگوں سے پوچھیں کہ کون سی گاڑی، وہ بھی تاریخ ہے کہ ان کے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں کہ وہ آپ نے یہ گاڑی خریدی تھی تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، آپ نے یہ موبائل خریدا تھا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا. وہ بھی ایک طرح کی تاریخ ہے. اچھا اب یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں، اب تاریخ کے جو ڈسپلن ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ابھی یہ میڈیا، بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اینکرز جو ہیں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے جو ہسٹری کے اسکالرز ہیں، اسسٹنٹ ہیں، وہ ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل کہ آج اگر ایران کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایران کی کیا تاریخ ہے اور اس کانفلکٹ کی کیا تاریخ ہے، اس سارے معاملے کی. اسی طرح بہت سارے ایشوز کے اوپر تو ایک تو وہ ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ایکسپیریئنس سروس ہے، سول سروس ہے، اس میں لوگ جاتے ہیں، سی ایس ایس کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی تاریخ کا جو علم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ. اور ایک زمانے میں ابھی چند دن پہلے ہمارے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک سینئر بیوروکریٹ سعید مہدی صاحب آئے. سعید مہدی صاحب بہت ساری امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہے ہیں، سندھ کے چیف سیکرٹری رہے ہیں، آخری وقت میں وہ نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور ڈپٹی کمشنر رہے ہیں. جب بھٹو کو پھانسی ہوئی اس وقت وہ پنڈی کے ڈپٹی کمشنر تھے، کئی شہروں کے وہ کمشنر رہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چار بھائی، چاروں نے ہم نے ہسٹری پڑھی اسی ڈپارٹمنٹ سے، اور چاروں سینئر بیوروکریٹ رہے. اب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ہسٹری پڑھائی اور وہ بھی بیوروکریٹ. تو ایک زمانے میں تو ہسٹری ایک ایسنشل پارٹ ہوتا تھا آپ کے سی ایس ایس کے ایگزام کا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے جو علوم ہیں وہ بھی ایمرج ہوئے اب اس طرف بھی. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کی جو اہمیت ہے وہ ختم نہیں ہوئی. اگر آپ نے انٹرویو میں جانا ہے تو کوئی بھی وہ بات کریں گے وہ کسی نہ کسی حوالے سے تاریخ سے جڑی ہو. پاکستان کی تاریخ ہے، ریجن کی تاریخ ہے. آپ جس علاقے سے، آپ سے وہ پوچھیں گے آپ کس علاقے سے ہیں، وہ آپ بتائیں گے تو پوچھیں گے اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے، اور وہاں پر کیا امپورٹنٹ کام ماضی میں ہوتا. تو اس طرح تاریخ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جڑا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ کی اگر بات کریں، ٹرمپ بہت ساری باتیں کرتا ہے، وہ بعض دفعہ مذاق بھی بن جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہسٹری کے، اسی طرح بہت سارے دوسرے لیڈر بھی بعض دفعہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو وہ ہسٹوریکلی پروو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایون پاکستان میں بھی ایسی ایگزامپل ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو پراپر ماضی کا علم نہیں ہوگا تو آپ بات نہیں کر سکیں گے. نہیں کر سکتے. میرا خیال وہ جو آپ نے بھی بات کی نا سر، اس میں بالکل درست فرمایا ہے کہ کئی ایسے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے پیچھے بات کچھ اور کی ہوتی ہے، دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے تو ان کے اوپر باقاعدہ میمز چل جاتے ہیں. جی بالکل. اچھا سر، آپ چونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ، ایشیا کی نمبر 1 یونیورسٹیز میں سے اور پرانی درسگاہ میں اس کا آپ حصہ ہیں، آپ بطور استاد موجودہ جو نوجوان ہیں ان میں تعلیم کا رجحان کیسا ہے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز میں بھی اور اس دفعہ تو میڈیکل میں بھی باقاعدہ طور پہ جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت کم پائی گئی ہے. دیکھیں ملک صاحب، یہ ایک بہت دکھتی رگ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے نا، وہ صرف پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ اوور آل ہی اس کے اندر جو پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی وہ کویسچنیبل ہیں. پنجاب یونیورسٹی اگرچہ پاکستان کی پرانی جامعہ ہے، اس ریجن کی پرانی جامعہ 1882 میں بنی، اور ایک زمانے میں تو اس پورے ریجن کی میٹریکولیشن کی ڈگریاں بھی پنجاب یونیورسٹی دیا کرتی تھی، پھر کشمیر تک اور پھر بہت مشرقی پنجاب سارا. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جو گورنمنٹ کی ترجیحات ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے بہت کویسچنیبل ہیں. کئی تعلیمی پالیسیز آئیں، 5 ایئرس پلان آئے، لیکن تعلیم کو کبھی بھی ہم نے اپنی ترجیح نہیں بنایا. جن چیزوں کو ہم نے ترجیح بنایا ہے وہاں آپ پرفارمنس دیکھ لیں. ہم نے ڈیفنس کو اپنی ترجیح بنایا، بالکل ایسی، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی کئی گنا بڑی طاقت کو ہم نے شکست دی. بالکل ایسی. اور لیکن دوسری طرف جو تعلیم ہے،
تعلیم کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی پاکستانی طالب علم، پاکستانی استاد اپنا بہترین رول پلے کر رہے ہیں. میں پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی رہا, وہاں پوسٹ ڈاک کے لیے گیا, 1 سال مجھے وہاں گزارنے کا موقع ملا. جب میں دونوں یونیورسٹیوں کو کمپیریزن کرتا ہوں تو کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت 54,000 آن کیمپس اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ گوگل کریں گے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریباً 26-27 ہزار آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے. لیکن دوسری طرف اساتذہ کی تعداد آپ دیکھیں, پنجاب یونیورسٹی میں 1,000 کے قریب ریگولر ٹیچرز ہیں, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی میں 8,000 ٹیچر ہیں. ان 26,000 اسٹوڈنٹس کے لیے 8,000 ٹیچر, اور ان 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کے لیے 1,000 ٹیچر. آپ کو کمپیریزن ہی نہیں ہے. اگر آپ فنڈس کی بات دیکھیں, پنجاب یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ 20 سے 25 ارب روپیہ سالانہ ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ $3.1 بلین ہے. تو پنجاب یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر سالانہ تقریباً 5-6 لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ پر 112 لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے سالانہ. تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا نہ بجٹ کے حوالے سے, نہ وسائل کے حوالے سے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے جی پنجاب یونیورسٹی یا پاکستان کی جامعات ہیں وہ جو عالمی رینکنگ ہے اس میں بہت پیچھے, لیکن آپ کمپیریزن اگر کرنا ہے تو پورے طرح سے کریں. ہماری لیبس کی دیکھیں کیا صورتحال ہے, ہماری لیبارٹریز, ہماری لائبریریز, اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دنیا میں اپنا رول پلے کر رہا ہے, اپنا نام روشن کر رہا ہے. ہمارے ہر سال ڈاکٹرز, آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, اس سال بھی 470 کے قریب جو سیٹس ہیں وہ خالی رہ گئیں میڈیکل کالجز میں. اس کی وجہ بھی میں سمجھتا پالیسیز ہیں. فیس آپ دیکھیں کہاں چلی گئی. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. بہت سارے جو ہمارے شعبہ جاتے ہیں وہ ارننگ کے لیے نہیں ہوتے, وہ سروسز کے لیے, اور گورنمنٹ کی لائبلٹی بنتی ہے. اور ہمارا تو آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک خاص لیول تک جو ہے وہ اپنی ریاست نے اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے, پرووائڈ کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کو اپنی ترجیحات کو ان کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. بطور ماہر تعلیم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور جو دوسرے ممالک ہیں, اکثر آپ دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اب کچھ عرصے سے جو ہے نا بیرون ملک تعلیم لینے کے لیے جا رہی ہے. اگر تعلیم کی بات کی جائے اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایکسپوئر آپ کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن کئی ایسے ہمیں نظر آئے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جا چکے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا تاریخ سے بہت قریبی تعلق ہے, تو وہ دکھتا نہیں انسان کو؟ دیکھیں یہ ابھی چونکہ سوشل میڈیا کچھ عرصے سے خاصا وائبرنٹ ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیریٹو کے طور پر بھی ڈیبیٹ کا حصہ بنتی ہیں, اس کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز اور موٹیوز بھی ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ کرتے رہے, ادھر ادھر جاتے رہے, اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں, 25-26 کروڑ کا ملک ہے, اور اگر اس میں سے ایک سیکشن اگر جاتا ہے جن کے پاس وسائل ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اچھے مستقبل کی تلاش میں. لیکن جہاں تک تعلق ہے تعلیم کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر سے لوگ پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ایون پنجاب یونیورسٹی جیسی جو یونیورسٹی ہے, جامعہ ہے, اب ہمارا اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ہسٹری ڈپارٹمنٹ, وہاں پچھلے 5-6 سالوں سے چائنا سے, ترکی سے, افغانستان سے اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ چائنا سے. ہمارا ایک MOU تھا ان کے ساتھ, اور ہم نے ان کے اسٹوڈنٹس کو PhD کی ڈگریز آفر کی, MPhil کی ڈگریز آفر کی, اور وہ یہاں سے کامیابی سے اپنی ڈگریز مکمل کر کے باہر گئے, اور پاکستان کا وہ ایک ظاہر ایمبیسڈر بنے ہیں وہاں جا کر. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو اس کو آپ پازیٹیو لیں کہ وہاں جا کر وہ پڑھیں گے, اور پھر وہ پاکستان کو پے بیک کریں گے, اور ان کو پے بیک کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس جنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, بہت سارے ایرانی جو ہیں وہ خلیج کی ریاستوں میں آباد ہوئے, لیکن اب اس صورتحال میں ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی. خلیج کی ریاستوں نے ان کے لیے اپنے دروازے بند جب دروازے بند کیے تو ظاہر ہے ان کے پاس تو اپنا ملک ہوتا ہے, جیسا بھی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ملک کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے, اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ جو ملک کا دفاع ہے, اس کی جو محبت ہے, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے میرا یہ پیغام ہے اس پلیٹ فارم سے کہ یہ جو نوجوان ہے وہ تھوڑا سا کمپیریزن کریں. ہم یہ تو سوال کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہم کو کیا دیا,
یہ سوال کبھی نہیں سوچا کہ اس ملک کو ہم نے کیا نے دیا. کیا دی, بہت بڑی بات. ٹھیک ہے, اتنی آزادی جیسی بڑی نعمت ہے. آپ ذرا پوچھ کر دیکھیں فلسطینیوں سے, آپ ذرا پوچھ کر دیکھیں ہندوستان کے اندر جو کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے میرا خیال. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, تھوڑا سا اگر ہم اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں ریسرچ کے حوالے سے, آپ کا چونکہ باہر کی یونیورسٹیز میں بھی ایکسپوئر رہا ہے, آنا جانا, آپ کانفرنسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ استاد ہیں, ریسرچ ایک تعلیمی ادارے کو کتنا اوپر لے کے جا سکتی ہے اور ہمیں کیا کیا اقدامات لینے چاہیے موجودہ صورتحال میں؟ کیونکہ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ کمپیریزن باہر کی تعلیمی درسگاہوں سے ہوتا ہے. دیکھیں, یونیورسٹیوں کے قیام کا, ان کے وجود کا بنیادی مقصد ہی نئے علم کی تخلیق ہے. کیا بات. تو یونیورسٹیاں ریسرچ کے بغیر تو ظاہر ہے کہ صرف عمارت ہی کہلائے گی, وہ تعلیمی ادارہ تو نہیں کہلا سکتا. تو جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو پھر ریسرچ کے لیے وسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران جو ہے دنیا کی ایک سپر پاور کے ساتھ کیسے نمرد آزما ہے, اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اس کی جامعات ان جنگ کے حالت میں بھی ایکٹیو ہیں, چل رہی ہیں, وہاں پر لوگ موجود ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک سبق ہے کہ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے وہ تھرو ریسرچ کی ہے, ٹیکنالوجی کے ذریعے کی ہے. آپ دیکھیں تاریخ کے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں, اس خطے میں ایک جو پرانی تہذیب آباد تھی جسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں, اس کو اسی لیے سویلائزیشن کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دور میں ایک بہترین ٹیکنالوجی ریسرچ کے ذریعے بڑی بڑی اچھی عمارتیں, سینیٹیشن سسٹم ان کا بہترین, ان کے جو ان کا کپڑا بنانے کا سسٹم تھا, جو ان کا باقی زندگی کے شعبہ جات کے اندر جو ان کے مختلف امور تھے, ان سب کے اندر ان کی ایک ہمیں تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے نظر آتی, اس لیے وہ سویلائزڈ لوگ تھے. لیکن یہی اس سے بہتر اگر وہ ایک ٹیکنالوجی آئی, وہ آئے آرینز آئے, تلوار لے کر آئے. ڈراویڈینز کو پتہ نہیں تھا اتنی سویلائز ہونے کے باوجود کہ وہ تلوار مارتے تھے, ہاتھ سے روکتے تھے, ہاتھ کٹ جاتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں مسلمان جب آئے یہاں پر تو یہاں کے اس وقت کے جو تھے لوگ وہ قلعہ بند ہو جاتے تھے. بالکل کہ ایک بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہم محفوظ ہو گئے ہیں. لیکن مسلمان جب آئے عربوں کی شکل میں تو انہوں نے مجنیق ساتھ لے کر آئے. وہ مجنیق سے پتھر برساتے تھے, وہ شگاف پڑ جاتا تھا قلعے میں اور وہ فتح ہو جاتا تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا پر راج کر رہا ہے, چاہے وہ چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی یا کسی اور ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ راج کر رہا ہے. اور ٹیکنالوجی کیسے آتی ہے؟ ظاہر تحقیق کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم نے اپنے لیبارٹریوں کو آباد کرنا ہے, ہم نے اپنی لائبریریوں کو آباد کرنا ہے, ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو آباد کرنا ہے, ہم نے یونیورسٹیوں کے اندر جو ہمارے ریسرچ گرانٹس ہیں ان کے اندر اضافہ کرنا ہے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے اسکالرس کو اسکالرشپ دینی ہے کہ وہ دنیا میں جا کر دیکھیں, ایکسپلور کریں کہ دنیا کیسے آگے بڑھ رہی ہے, اور ایکسپلوئر لے کر آئیں اور پھر یہاں آ کر ریسرچ کر کے پھر اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ریسرچ کی اہمیت سے کسی طور پر بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. اچھا سر, ایک تھوڑا سا سخت سا سوال ہے, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم کئی عرصے سے نا اساتذہ کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر گورنمنٹ, ظاہری سی بات ہے کہ ان کی کچھ ایسی پالیسیز ہیں. پچھلے کچھ پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ہمارے مختلف اساتذہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر, ان کا بھی یہی کہنا ہے. میں آپ کا ایک استاد ہونے کے ناطے نظریہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میٹرک سے لے کے انٹر, یونیورسٹیز, جتنے بھی تعلیمی اداروں کے اساتذہ ہیں وہ اس وقت ناخوش ہیں. اور میٹرک کے اس ٹائم بورڈ کے امتحانات ہو رہے ہیں اور اکثر مال روڈ پہ جو ہے نا اساتذہ خود نکلے ہوئے احتجاج کے لیے. اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے بھی اساتذہ باہر مین چوک پہ آئے ہوئے تھے. تو اس کو اگر ہم ایک ایز اے کریئر دیکھیں جس نے رہنما بننا ہوتا ہے, اگر وہ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو آنے والا دور تو کوئی استاد نہیں بنے گا. دیکھیں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے جو نظام تعلیم کا جو ڈرائیور ہے وہ ایک ٹیچر ہے. اس نے قوم کو لیڈ کرنا ہے, اسی لیے اس کو معمار تعلیم یا معمار قوم کہا جاتا ہے. لیکن حکومتی پالیسیوں کا باعث استاد ہمیشہ سے ڈپرائیو رہا ہے, حالانکہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس کو. بہت ساری ریاستوں نے اساتذہ کو پرائرٹائز کیا ہوا ہے, ان کو اسپیشل پیکج دیتے ہیں, ان کو مراعات دیتے ہیں. ایسی ریاستیں بھی ہیں, وہ ہمارے جو دانشور تھے اشفاق احمد, وہ اٹلی کے حوالے سے قصہ سناتے ہیں کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو عدالت میں پیش ہونا پڑے تو اس کے لیے وہ جج صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹیچر ان دی کورٹ کہ یہ اس نے
اب جاپان کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ بچے تھے وہ چھلانگ لگا رہے تھے، نیچے کوئی نہ پانی تھا نہ کیچڑ تھا، تو پوچھا بھائی وہ ایک ٹیچر کھڑا تھا اس کا سایہ تھا، تو وہ اسے سائے پر بھی پابندی رکھنا چاہ رہا تھا۔ ان قوموں نے ترقی کی ہے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جو استاد کا جائز حق ہے وہ بھی نہیں ان کو دیا جاتا۔ اب ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے تنخواہوں کے اندر، آپ دیکھیں جو باقی بیوروکریسی کو باقی محکموں کو ملا ہے وہ ٹیچرز کو نہیں دیا۔ اچھا، جب ہم یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہیں تو مراد دینے کی بات ہوتی ہے، فائد دینے کی بات ہوتی ہے، ان کو کچھ بینیفٹس دینے کی بات ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں تو آٹونومس ہیں، تو یہ اپنے وسائل سے خود مہیا۔ لیکن جب ان کی مراد کو کاٹنے کا مرحلہ آتا ہے یا ان کو کسی حوالے سے کوشچن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیاں تو وہ محکمہ تعلیم کے ماتحت ہیں، لہٰذا جو پالیسی دوسرے محکموں کی ہوگی وہی ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی۔ تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو پریورٹی ملنی چاہیے، ان کو آپ اسپیشل پیکج دیں، ان کا جو گریڈ ہے وہ دوسروں سے مختلف رکھیں، ان کو ابھی ایک زمانے میں ٹیچرز کو ٹیکس کے اندر ریبیٹ ملا کرتا تھا، اور پورے ریجن میں آپ دیکھیں سری لنکا جیسے ملک میں ملتا تھا، ٹھیک ہے، ٹیکس کے اندر ریبیٹ ملتا تھا، نیپال بھوٹان جیسے ملکوں میں ملتا تھا، لیکن پاکستان میں بتدریج کٹنا آپ تو زیرو پر آ گئے، تو ان کی تنخواہیں بڑھنے کی بجائے کم ہو گئیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف ان کی پروموشنز کے جو معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کئی سال سے وہ ایک ہی گریڈ میں۔ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ وہ یہاں سے پڑھتے ہیں، پڑھ کر وہ جاب حاصل کرتے ہیں، سی ایس پی بنتے ہیں، اور وہ کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو اس کو پڑھانے والا ٹیچر ہے وہ وہیں پر رہتا ہے۔ تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ٹیچر کو آسودہ کریں گے، اس کو ریلیکس کریں گے، اس کو مراد دیں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو پھر آپ اس سے رزلٹ بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ آپ نے اس کو روٹی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے تو کلاس روم کا ماحول ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ڈسٹرب ہوگا۔ آپ دوسری طرف دیکھیں، جب پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ٹیچرس کی بات کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر، وہاں پر بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ یہ ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں بچوں سے تو فیسیں لیتے ہیں ہزاروں میں، لاکھوں میں، لیکن جب ٹیچرس کو سیلریز دیتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں ان کا کیا ریشو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور معاشرے کے لیے بہت ضروری رہی ہے اور ابھی بھی ہے، وہ استاد اور شاگرد کا تعلق۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور نیئر ٹو مائی ہارٹ ہے۔ میں بھی اکثر پوچھتا ہوں اپنے اساتذہ سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی۔ یقیناً اس میں تنزلی تو آئی ہے کہ جو تعلق تھا ایک زمانے میں ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا، اس میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے، لیکن اس فرق کا جو اب جواب تلاش کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی کے اندر اوور آل جو تنزلی آئی ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ ایک زمانے میں ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ٹیچر آ رہے ہوتے تھے تو ہم دور سے دیکھ کر ان کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا تو اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہ سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں اور ٹیچر کو گزرنا ہوئی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں بیٹا راستہ تو دو۔ تو فرق پڑا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو کمرشل کر دیا ہے۔ جب کمرشل کر دیا ہے تو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتا کہ میں نے تو پے کیا اور اس کے عوض مجھے یہ پروڈکٹ مل رہی ہے۔ تو وہ جو ایک تعلق تھا، جو سوشل باؤنڈنگ تھی، وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو کمرشلزم آ گیا ہے، ایک جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو اوور آل تنزلی آئی ہے، اور دوسرا یہ جو سو کالڈ سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرح سے امیج بلڈ کیا جاتا ہے، اس سے بھی میرا خیال ہے کہ فرق پڑا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اچھا ٹیچر جو ہے وہ اپنی رسپیکٹ خود ارن کرتا ہے۔ کیا بات! وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتا ہے تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ جی ہاں، مطلب اگر ہم یہ بھی دیکھیں تو آپ کو بھی، مطلب مجھے بھی اس ایج میں اپنے اساتذہ کا علم ہے کہاں پہ، تو آپ کو بھی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک تھوڑا سا متس جو پائی جاتی ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ، تو ایک پاکستان کی ہسٹری کے اوپر عموماً بہت زیادہ اختلافات اٹھے ہیں، اور ہم اپنے ہیروز کو وہ رسپیکٹ بھی شاید نہیں دے پاتے، اور بڑے اس کے اندر کہہ لیں کہ کشمکش کا شکار رہتی ہے عوام۔ محمد بن قاسم ہو جائیں، قائد اعظم ہو جائیں، علامہ اقبال ہو جائیں،
یہ کیوں رہتا ہے ہمیشہ ہسٹری کے ساتھ؟ یا 65 کی جنگ دیکھ لیں تو اس کے اوپر بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہار دی گئی تھی، کئی کہتے ہیں جی یہ کنفلکٹ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں جو ہیروز ہوتے ہیں قوموں کے، ان کو میرا خیال ہے کہ رسپیکٹ دینی چاہیے، لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کانسپریسیز تھیوریز ہیں نا، سازشی تھیوریز جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں اور وہ حقائق کے برعکس ہوتی ہیں، اور جو نیگیٹو آسپیکٹ ہوتا ہے اس کو زیادہ گلیمرائز کیا جاتا ہے، اس کو پاپولرائز کیا جاتا ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے بار بار، اور پھر ایک نیریٹو بنا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے تو ایسے ہے۔ اگرچہ یہ ساری ہستیاں جن کا آپ نے ذکر کیا یہ انسان ہے، اور انہوں نے اپنے انسان ہونے کے ناطے ہی پرفارم کیا ہے، تو ان کی ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو بھی ہو بالکل جو کہ پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو بنا دیا جاتا ہے، اس طرح کا پورٹریٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو اصل ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ پیچھے compromise ہو وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے جناح صاحب کا ذکر کیا، قائد اعظم کا، تو دیکھیں ان کے اوپر دنیا کے بہترین لکھاریوں نے کام کیا ہے، ان کے ناقدین جو ہیں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اسٹینلے والپرٹ جیسا امریکن پروفیسر اپنی کتاب کے دیباچے میں ان کو جو ٹربیوٹ پیش کرتا ہے وہ ڈکٹم بن چکا ہے کہ جناح جیسا شخص ہے وہ دنیا میں شاید ہی کبھی پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہیکٹر بلائتھو نے ان کے اوپر جو کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ان کو متنازع، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی ایک نیگیٹو اپروچ ہے کہ آپ تنقید ضرور کریں، لیکن تنقید کو سازشی انداز میں نہ کریں، اس کو حقائق سے برعکس تروڑ مروڑ کر پیش نہ کریں۔ ہم ایک آسپیکٹ اٹھاتے ہیں اور اس کا پس منظر نہیں بتاتے، اس کا سیاق و سباق نہیں بتاتے، اس کی جو ہسٹری کے اندر نا ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ بڑا ضروری ہے کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی، کب کہی گئی اور کیوں کہی گئی، لیکن اس ایک بات کو، ایک جملے کو پکڑ کر آپ اس کے اوپر ایک پوری کہانی بلڈ کر دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے۔ تنقید ہوتی ہے برطانیہ کے اندر چرچل پر تنقید ہوتی ہے، امریکن لیڈرز کے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کو تنقید کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اس کو اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح سوشل میڈیا پر چلتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ جی پاکستان میں جناح صاحب پر پی ایچ ڈی کرنے پر پابندی ہے، میں نے کئی اس کے اوپر کلپ ویڈیوز بنائی، پوسٹیں شیئر کی کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ابھی 3-4 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے پھر ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا مختلف جامعات کا کہ قائد اعظم پر کتنا کام ہوا ہے پی ایچ ڈی کے اندر، ایم فل کے اندر، تو بے شمار تھیسز ہمیں ملے۔ ایون آپ خود ایچ ای سی کی جو تھیسز کی ریپوزٹری ہے اس کو جا کر سرچ کریں، آپ کو تھیسز مل جائیں گے جو قائد اعظم پر کام ہوا ہے۔ تو جی ان کے اوپر کام کرنے پر پابندی ہے، پھر کہا گیا کہ جی ان کے اوپر اس اینگل سے کام کرنے پر اور اس اینگل سے کام کر، بھائی کوئی اینگل سے کام، آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور آپ کے پاس ایویڈنسز ہیں اور آپ کے پاس آرکائیوز ہیں، تو آپ لکھیں جو لکھنا چاہتے ہیں آرگومنٹ کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو لیکن جی وہ اتنا وائرل ہوتا ہے، مجھے ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر ان کا فون آیا کہ جی فلاں ایک پولیٹیکل لیڈر نے یہ اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے، تو آپ مجھے، میں نے کہا جی یہ اس کی، انہوں نے کہا مجھے شیئر کریں، پھر ان کو میں نے شیئر کی، انہوں نے اس کے جواب میں شیئر کی، تو وہ بھی پھر ظاہر وائرل۔ تو جو چیزیں اس طرح سرکولیٹ ہوتی ہیں ان کا جواب ہی پھر اسی طرح سوشل میڈیا پر ہی دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخر میں آپ سے کچھ 1 منٹ کا کوئی پیغام اگر آپ دیکھنے والوں کو، چونکہ آپ کا ایک نام ہے، ماہر تعلیم ہے، تو اس حوالے سے دیکھیں میرا پیغام تو یہی ہے کہ ہمیں فوکس اپنے علم پر کرنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو تعلیم کو ترجیح دینی چاہیے، اور بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس۔ ہمارا جو یوتھ ہے اس وقت وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اور ہمارے پاس ایک آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، مور دین 50% ہمارے نوجوان ہیں، اتنا بڑا ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے، اس کو پراپر یوٹیلائز اگر کر لیں۔ اب دیکھیں بہت سارے ممالک کے پاس انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو نوجوان کم ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں ہماری آبادی کا حصہ، ان کو مسائل کا اشکار ہے، بالکل، تو ہم اس حوالے سے خوش قسمت ہیں۔ تو ہمیں اس خوش قسمتی کو کیپٹلائز کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات کو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اس نوجوانوں کو تعلیم کے ذریعے آگے لے کر آئیں اور یہ ہماری نیشنل پروگرس کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تاریخ کو جانتے ہوئے اپنا مستقبل بہتر بنانا ایک اہم پہلو بھی ہے۔ آج کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم۔